فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ آج شب برات ہے، توبہ کی رات ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے۔ بہت سی عبادتیں اس میں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابہ کرام نے اس واقعہ کے بارے میں 30 صحابہ کرام، حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں، فرماتے 30 صحابہ کرام نے بتایا کہ جو اس رات میں 100 نفل نماز پڑھتا ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے 50 سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کوئی اگر 100 رکعت نماز میں 10 مرتبہ پڑھے نا تو 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف ہوتا ہے۔ یعنی اس رات کی فضیلت ہے۔ ایک واقعہ حضرت خاتون جنت کے حوالے سے کہ خاتون جنت فرماتی ہے کہ اس رات میں کوئی اگر 8 رکعت نماز پڑھتا ہے، 8 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت کے روح کو بخشتا ہے، تو کل قیامت کے دن خاتون جنت جب تک وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک خاتون جنت داخل نہیں ہوگی۔ بہت سی نمازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس رات میں صلاۃ التسبیح کی ترکیب فرمائی، اور صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح نماز بہت فضیلت والی ہے کہ انسان کو کم سے کم ہر دن یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ یا زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ تو بہت فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے۔ آج مرحومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کے بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو جنت عطا فرماتا ہے، بنو قلب کے بکریوں کے برابر۔ فرماتے اس رات کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ فرماتی ایک رات سرکار میرے بستر میں تشریف فرما تھی، اچانک سرکار اٹھے اور اٹھنے کے بعد نفل نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد جب سرکار سجدے میں گئے تو اتنا طویل سجدہ کیا سرکار نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ سرکار کی روح کب سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ میں انگلی پکڑ کے ہلایا، سرکار سجدے سے سر اٹھائے، عرض کرتے عائشہ کیا یہ تم سوچ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہارا حق ادا نہیں کیا؟ سرکار یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا نا تو ایسا لگا کہ آپ کی روح کب سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ عائشہ تجھے معلوم نہیں آج کون سی رات ہے؟ آج نصف شعبان کی رات ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کے بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ کتنی اس کی بافضیلت کی رات ہے۔ میرے سرکار فرماتے عائشہ کیا میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کروں؟ میں اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کروں؟ میرے سرکار رات رات بھر گنہگاروں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ رات کھیل کود میں گوانے کا نہیں ہے، عیش و عشرت کے بستر پہ گوانے کا نہیں ہے۔ کتنی راتیں ہم نے عیاشیوں میں گزار دیے، بستر و استراحت پر آرام سے گدے پہ سو کر اپنی زندگی کو ایسی نیند میں ختم کر دیا، مگر یہ راتیں کبھی کسی کو میسر ہوتی ہے۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال اس رات کو، اور اس آج میسر نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہوں گے جو اگلے سال کسی کو یہ رات میسر نہیں ہوگا؟ حضرات محترم، تو ایسی راتیں جب ہمارے پاس اگر آتی ہے نا تو ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اس میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے بچپنے کے عالم میں، بہت رویا کرتے تھے، خوف خدا سے رویا کرتے تھے، پہاڑ پر جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت ان کی ماں ایک مرتبہ گئی، پیٹھ سے میں ہاتھ رکھا، کہا رکھنا ہی تھا۔ حضرت یحییٰ پیغمبر نے سوچا کہ شاید ملک الموت آ گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت یحییٰ پیغمبر عرض کرتے ہیں کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لینے دو، پھر لے کر چلے جانا۔ ماں کا وفادار بیٹا ہے نا،
آج بھی کچھ لوگ ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو نہیں بخشتا ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانیاں کیا کرتا ہے. اے لوگوں، ماں باپ بہت محنت و مشقت کے ساتھ تم کو اس دنیا میں لانے کے لیے، تم کو عیش و عشرت کے بستر میں آرام کے لیے، خود گیلے میں سو کر تم کو تمہاری پرورش کیا ہے، خود بھوکے رہ کر تمہاری پرورش کیا ہے. آج کی رات اس ماں باپ کو نہ بھول جانا جو اپنے ماں باپ نہ جانے تمہارے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر پروان چڑھایا ہے. اس ماں باپ کو تم کیسے بھول گئے؟ تم سوچتے ہو کہ آج کی رات بخشش ہوگی، تمہاری ماں گھر میں بیٹھ کے تیرے لیے آنسو بہائے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھائے، تیری ماں تیری یاد میں رو رو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے. بخشش اگر چاہتے ہو تو ماں کے آستانے پر جاؤ. اولیاء اللہ کے آستانے پر جانے سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو. حضرت یحییٰ پیغمبر پر ہاتھ رکھا نا تو یہ سوچا کہ ملک الموت آ گیا. عرض کرتے کہ ایک مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لینے دو. اللہ اللہ فرماتے میں تیری ماں ہوں. ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے کر آئے. کہا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اور ابھی تجھ کو رونے کی اتنی چلانے کی ضرورت، اتنا رونے اور اتنا خوف خدا سے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتی ماں کل میدان محشر میں اگر مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے کیا تو مجھے بچائے گی؟ ماں کہتے بیٹا میں تجھے کیسے بچا سکتی ہوں. کہا ماں جب تو بچا نہیں سکتی ہے تو پھر آج مجھے رو لینے دے، عبادت کر لینے دے. لوگوں جب میدان محشر ہوگا نا کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. سب کو اپنے ایک اعمال کا ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. آج جس چیز کے لیے اپنے مال جائیداد جمع کیے ہیں، کسی کے لیے پیسہ جمع کیا ہے، اپنے اولاد کے لیے دوسرے کا مال چھین کے جمع کر لیا، پھر سوچے ہے کہ یہ مال جب تک میرے اولاد رہیں گے وہ اب اس کے گزر بسر کرتے رہیں گے. لیکن حضرات آپ جانتے ہیں کہ ایسے گزر بسر کرنے کے بعد وہ اولاد دنیا میں زندگی تو گزار لیتا ہے، کل میدان محشر میں جانے کے بعد اس چیز کا حساب آپ کو خود دینا پڑے گا. بتا پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا. اسی لیے آج کی رات ایسی رات ہے، اگر واقعی میں تیری والدین ناراض ہے، تیری والدین میں سے تم میں کوئی ناراض ہے یا تیرے والدین بحیات ہیں، ان کے قدموں پہ جا کے بوسہ دے دو اور کہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ماں، آج کی رات تو معاف کر دے. جب تو معاف کر دے گی تو پروردگار مجھے معاف کر دے گا. ماں تو راضی ہو جائے گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. ماں تو اگر آج مجھے معاف کر دے گی تو میرا پروردگار مجھے معاف کر دے گا. جا اس ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، جا اس ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ. ارے ماں کا دل تو وہ دل ہوا کرتا ہے کہ بیٹا کتنا بڑا گنہگار ہو، بیٹا کتنا بڑا خطا کار ہو، اگر کوئی دل سے ماں کی پاس جاتا ہے ماں مجھے معاف کر دے، یہ جملہ ماں بولنے سے پہلے ابھی ادا نہیں ہوتا ہے، ماں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتی ہے، ماں اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا کرتی ہے. یہ تو ماں کا دل ہے اور رب تو اپنے ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بتا اگر کوئی گنہگار بندہ، کوئی خطا کار بندہ اگر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، آج کی رات سجدے میں رکھ کر، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رب کی عبادت کرے، مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں خطا کار ہوں. ماں کے پاس اگر کوئی جاتا ہے گناہ کو لے کر تو ماں معاف کر دیتی ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اگر کوئی ماں کے پاس اپنے رب کے پاس گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کے بخشش کا پروانہ بنا دیا کرتا ہے، بخشش کا پروانہ بنا دیا کرتا ہے. اور میرے ملت کے نوجوانوں، تو آج کی رات عیش و عشرت میں گزارنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات عیاشیوں میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزارنے کی رات نہیں ہے. آج تو عبادت کی رات ہے، آج تو بخشش کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشتا ہے، خطاؤں کو بخشتا ہے. کیسے کیسے بخشتا ہے حضرات محترم؟ گناہ بخشے جاتے ہیں، خطا بخشے جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن واحدی ایک کتاب میں فرماتے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا نا تو کئی مہینہ گزر گیا، 7-8 مہینہ گزر گیا، میں اپنے دوست کے قبر پر نہ جا سکا. ایک دن میں خواب میں کیا دیکھا کہ میرے دوست کا جو چہرہ ہے نا وہ عجیب کیفیت والا ہو چکا ہے، عجیب اس کا چہرہ ہو چکا ہے، عجیب چہرہ کالا کلوٹا پڑ گیا ہے. میں نے کہا میرے دوست کیا حال ہے؟ کہا قبر میں رکھا گیا نا تو فرشتے آئے اور اتنا کوڑا مارا مجھے کہ میری کیفیت بدل گئی، میرے گناہوں پر، میرے خطاؤں پر اتنا مجھے سزا دیا گیا ہے نا کہ میرے چہرے کا رنگ بگڑ گیا ہے، میرے جسم کی حالت بگڑ گئی ہے. فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا
دیکھا کہ اس کا جسم توانا ہو چکا. کہا کہ اب کیا معاملات ہے؟ کہا معاملات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں چھوڑ دو اسے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں وہ شب برات میں وہ روزہ رکھا تھا، اس روزے کے بدولت میں اس کے گناہوں کو مٹا کے بخشش کا پروانہ بنا دیا ہے. کتنے خوش قسمت ہے انسان. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کون مالدار ہوگا، کون غریب ہوگا، کون یتیم ہوگا، کون کس کے سر سے شفقت کا سایہ ہٹ جائے گا. آج کی رات سب فرشتے لکھا کرتے ہیں. تو عرض کر میرے سرکار فرماتے ہیں آج نامہ اعمال لکھنے کی رات ہے، تو پھر ایک کام کیوں نہ کرے، روزہ رکھا کرے کہ میرے نامہ اعمال جب لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہو. او خوش قسمت انسان، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں آپ کو دی ہے، مگر ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو کس عیش و عشرت کے بستر پر گزار کر زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. میرے سرکار رحمت للعالمین ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے عرش حق ہے، مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب خلیل کی بھی نہیں چلنے والی ہے، نجی کی نہیں چلے گی، اس وقت اگر ایک ذات ہوگی جس کے سر پر شفاعت کا صحرا ہوگا، وہ میرے آقا کا ہوگا، میرے آقا کا ہوگا. میں نے معراج کی شب ایک واقعہ عرض کیا تھا، اس واقعے کے تعلق سے مختصر میں ذکر کر دوں، کیونکہ جب بات کبھی کبھی واقعات کی ہوتی ہے نا تو ذہن نہیں گتر ہوتا، لیکن کبھی کبھی پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چالو ہوتا ہے تو وہ بات دوسرے طرف ملتوی ہو جاتی ہے. میرے سرکار کی بارگاہ ہے، آپ نے سنا تھا براق آیا تھا، تو سرکار دو عالم کی نظر براق پر تھی، براق کی نظر سرکار پر تھی. تو براق کتنا اچھلا کہ 60 گز اونچا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھلا تو لینے کس کو آئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کو. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے سرکار تو جس نے جو کیا سرکار نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ عطا کر دیا. جس نے تھوڑا سا بھی کچھ سرکار پر بھلا کیا اس کے ساتھ وہ سرکار نے اس کا بدلہ پورا کر دیا. تو براق لینے آیا تھا، براق لینے آیا تھا سرکار کو، تو سرکار براق کو بدلا. براق اب تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتے آقا جس طرح میں لینے کے لیے آیا ہوں معراج کے لیے، تو میری تمنا یہ کہ میدان محشر میں آپ میرے ہی پیٹھ پر سوار ہو کر آئے، میدان محشر میں میرے پیٹھ پر سوار ہو کر آئے. آؤ ایک حدیث پاک سنو بخاری شریف کی. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے. اتنے میں درود پاک پر اللہم صلی علی سید ارمان علی عثمان علی اور 2500 سید ارمان علی عثمان علی کے جانب سے 5000 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے اور مولا ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. سرکار کی بارگاہ ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں. ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے. میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. میں اس آیت کی ترجمانی کے لیے ادھر ادھر گیا، کتابیں کھولا تو ایک کتاب جس کا نام تھا تقویۃ الایمان. میں نے تقویۃ الایمان کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرہ ناچیز سے کمتر ہے. یعنی میرے مصطفیٰ کے ذات بابرکات پر ایسا تہمت لگانا. میں نے کہا میں اس کتاب کو نہیں مانتا، اگر پڑھنا ہی چاہتے ہو لوگوں تو پھر تحذیر الناس مت پڑھا کرو، تقویۃ الایمان مت پڑھا کرو، حفظ الایمان مت پڑھا کرو. اگر ایمان کی محافظت چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کنز الایمان پڑھ لیا کرو. جب کنز الایمان پڑھ لو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقیدت کی جب بات آتی ہے تو فرماتے میں نے اس کتاب کو جھانکا تو کہا ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے مخلوق سے مراد ہم ہے، بڑے مخلوق سے مراد اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. لکھنے والوں نے لکھا، لیکن قرآن کا ترجمہ کرنے والے کی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ عزت والا ہے، اللہ کے رسول بھی عزت والے ہیں، اور
صرف رسول ہی نہیں، رسول اللہ کے غلام بھی عزت والا ہے، رسول اللہ کے چاہنے والا بھی عزت والا ہے، مگر منافق اس کو نہیں جانتے، منافق اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کو اسی لیے میں نے کہا اگر عقیدت و محبت چاہتے ہو تو پھر وہ کتاب مت پڑھا کرو جس کے پڑھنے کے بعد ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان جس کی سلامتی چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھ لیا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سرکار تشریف فرما ہے۔ اب جب سرکار تشریف فرما ہے، میرے سرکار فرماتے اس نبی کا ذکر فرماتے جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، اس کی امت نے کہا کہ اس کی امت کا معاملہ تو سرکار بتا رہے کہ اس کی امت بہت شریر امت تھی۔ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے اور تمام نبیوں کو بنی اسرائیل نے پریشان کیا۔ بس مختصر سا سن لو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر میرے مصطفیٰ کر رہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا کہ اس کی قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ سب کو پتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے والا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ میرے سرکار تو یہ ہے کہ زمین میں بیٹھ کر زمین و زماں کی خبر دینے والی، بریلی کے تاجدار فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے سرکار تو فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام، اس کی قوم نے کہا اللہ کے نبی ہے، یہ جو سامنے چٹان دکھ رہے ہیں نا، اس چٹان سے ایک ایسا اونٹنی نکالیے جو اونٹنی گابھن ہو اور آتے ہی بچہ پیدا کرے اور ہم اس کا دودھ پیے، ہم اس کا دودھ پیے۔ کتنا بڑا کام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکلی، بچہ پیدا کی، سب نے دودھ پیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ حضرت تل کا یمینوں کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہیا عصا، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ جس زمانے میں جیسے نبی کی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بول بالا تھا، اللہ نے عصا دے دیا، چھوڑا تو اژدھا بن گیا، تمام جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو سورج کی کرنوں سے زیادہ چمکا کرتا تھا۔ ایک اللہ کے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتے تھے تو شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا اگر قبر میں جا کے کہہ دیتے تھے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ لیکن آؤ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے والا ہوتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نا، حضرت صالح علیہ السلام اسی اونٹنی میں میدان محشر میں آئیں گے، اسی اونٹنی میں میدان محشر میں آئیں گے۔ اب جب کوئی اپنے آئیڈیل کی تعریف ہو، میرا پیر کرتے، میرا پیر بہت فضیلت والا ہے، تو پھر دوسرا سوچتا ہے کہ میرے پیر کی فضیلت کہاں ہے، پھر وہ تلاش کرنے لگتا ہے کہ میرا پیر اتنا بڑا ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح میرے نبی، تو غلام نے عرض کیا آقا تو آپ بھی اپنی اونٹنی پر اذبح پر آئیں گے؟ تو میرے سرکار فرماتے نہیں، مجھے تو کل قیامت کے دن وہ دیا جائے گا جو کسی نبی کو دیا نہیں گیا ہے، اور وہ براق دیا جائے گا۔ میں براق پر چل کر آؤں گا، اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر آئے گی، میری اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر آئے گی، اور ایک اونٹنی پہ بلال حبشی اذان دیتے ہوئے آئیں گے، ایک اونٹنی پہ بلال حبشی اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ کہاں اذان دیں گے؟ میدان محشر میں۔ اب یہ لوگوں کو پریشانی، یار قبر میں اذان دینے کی پریشانی ہوتی ہے، یہاں تو میدان محشر میں اذان ہوگی، اور اذان دینے والے بلال حبشی مؤذن رسول جس کی فضیلت بے شمار ہے۔ عاشق مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو بلال ایک نمبر پہ آتا ہے۔ بلال کی ذات وہ ہے جس نے عشق مصطفیٰ میں سب قربان کر دیا۔ کون بلال کی ذات ہے؟ اس بلال کی عظمت پر قربان ہو جاؤ، اس بلال کی ذات پر قربان ہو جاؤ۔ کسی نے پوچھا تھا او بلال تو مکے میں اسلام لے کر آیا تو کیا معاملہ تھا؟ مصطفیٰ کو کیسے دیکھا؟ مصطفیٰ پہ محبت پر قربان کیسے ہوا؟ بلال کہتا ہے میں نے دنیا تو دیکھی نہیں تھی، صرف میں اپنے آقا کی جو جس کا میں غلام تھا اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رات کا وقت دن کے وقت میں میری خدمت، میں نے دنیا چاروں طرف مکے کی وادی تک نہ دیکھا تھا۔ ایک رات کا معاملات یہ تھا
رات کا سناٹا تھا، میری طبیعت خراب تھی، بخار کی اتنی شدت تھی کہ اٹھ کے بیٹھنا گوارا نہیں تھا، میں کمبل اوڑھ کے سویا ہوا تھا، لحاف اوڑھ کے سو رہا تھا۔ اتنے میں میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا، میرا مالک نے مجھے دیکھا، جب دیکھا کہ سویا ہوا ہے آ کے بہت مارا اور آٹے کی یعنی جو کی بوری لا کر رکھ دیا کہ رات بھر میں اس کو پیس کر ختم کرنا ہے۔ اللہ اگر بخار کی شدت سے میرا جسم کانپ رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جس کا حال یہ ہے کہ نورانی شکل والا ہے، چہرے پر کالی کملی اوڑھا ہوا ہے، میرے پاس آیا، کہا نوجوان کیا معاملات ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا، آنسو چھلک پڑے، کہا بہت آئے تمہاری طرح اور آ کر چلے گئے، سب نے رودات سنا مگر کسی نے مدد نہ کی۔ اتنا سننا تھا، بلال سوچا کہ شاید آس بڑھ جائے، میرے سرکار نے جب اتنا سنا تو نکل گئے۔ جانے کے بعد کہا بخار کی شدت سے بلال چکی پیس رہا تھا۔ حضرت بلال فرماتے میں نے کہا تھا نا کہ جو آتا ہے رودات سنتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی میرا مددگار حامی نہیں ہے مکے کی وادی میں جو میری مدد کر سکے۔ اتنا کہنا تھا، سرکار تشریف لے کر گئے، گھر پہنچے، گھر میں ایک گلاس گرم دودھ لیا ہے، چند چھوارے لیے، کھجور لیے ہیں، سوکھے ہوئے کھجور لیے، لا کر بلال کو دیا۔ بلال کو دینے کے بعد بلال سے کہا اس کو پی لے، کھجور کھا لے اور چادر اوڑھ کر سو جا۔ کہا کہ اگر میں نہ کام کروں گا، اگر چکی نہ پیسوں گا تو میرا مولا میرا جو آقا ہے، میرا جو مالک ہے صبح بہت مارے گا۔ کہ ایک کام کر، تو آرام کر لے، آج رات بھر چکی میں پیس لیتا ہوں۔ اللہ ہے کوئی ایسا مہربان میرے مصطفیٰ جیسا، ہے کوئی ایسا مہربان جو میرے آقا جیسا۔ فرماتے بلال فرماتے ہیں کہ رات بھر میں سویا رہا اور سرکار رات بھر چکی چلاتے رہے، چکی پیستے رہے، صبح ہونے سے پہلے پورا جو پس چکا۔ دوسری رات کا میرا بخار کا شدت دوسرے دن بھی تھا، سرکار دوسرے رات بھی اسی طرح آئے، گلاس میں دودھ لے کر آئے، چھوارے لے کر آئے، رات بھر سرکار پیستے رہے، چکی پیستے رہے، مسلسل 3 رات ایسے کرتے رہے۔ جب اس آقا کو غلام نے دیکھا تھا پھر دل دے بیٹھا تھا۔ پھر بلال سے پوچھو کہ بلال کا حال کیا ہے؟ بلال عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں، عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جب اسلام مکے میں تھوڑا تھوڑا پھیلانا، ابو بکر عرض کرتے آقا ایک طرف سے گزر ہوا نا تو کیا دیکھا؟ اس کا مالک ایک زمین پر ریگستانی علاقہ ہے، تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لیٹا دیا ہے، سینے پہ بڑا چٹان رکھ دیا ہے اور بلال عہد عہد کے نعرے لگا رہے ہیں، مصطفیٰ کے محبت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے ابو بکر نے دیکھا تھا، عرض کیا آقا بلال کی پریشانی مجھے دیکھی نہیں جاتی، بلال وہ غلام ہے، اگر آقا اجازت دے دو تو میں بلال کو خریدوں۔ میرے سرکار فرماتے ابو بکر بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا، بلال کی خریداری میں مجھے شامل کر لینا۔ میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق گئے امیہ بن خلف کے پاس، امیہ سے کہا امیہ دیکھ میں ایک خوبصورت غلام لے کر آیا ہوں، بظاہر حسن کا مالک ہے مگر کالا کلوٹا ہے، ایک کام کر تو اس کے بدلے سے بلال کو مجھے دے دے، اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ جب خریداری کا اتنا جوش تھا کیونکہ جو زیادہ خوبصورت غلام ہوتا تھا اس کو زیادہ قیمت میں خریدا جاتا تھا۔ جب ابو بکر صدیق کی خریداری کو دیکھا تو کہا ایسے نہیں ہوگا، اس کے بدلے مجھے 1000 یا 3000 اشرفیہ دینی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہو مگر بلال کو میرے حوالے کر دے۔ بلال کا ہاتھ پکڑا ہے، لے کر جانے لگے تو کافر ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا ابو بکر تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اس کے بدلے اگر یہ خوبصورت غلام بھی دیتا تو میں راضی ہو جاتا، لیکن اس کی خریداری تجھے دیکھ کر مجھے کہا، میں نے 3000 دینار کہا تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ابو بکر تڑپ کے جواب دیتے نادان سن لے، اگر بلال کی خریداری میں ابو بکر کی غلامی بھی مانگتا تو دینے کو تیار ہو جاتا، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے جس خریداری میں مصطفیٰ شامل ہو اس خریداری ابو بکر کی نہیں ہوا کرتی، مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ وہ بلال حبشی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے، میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے یا رسول اللہ، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ پھر بلال کو کیا مقام ملا کہ سرکار نے مؤذن رسول بنا دیا، مؤذن رسول ایسا بنایا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیسا مؤذن ہے۔ اگر ہم نماز پڑھے اذان دے، چاہے کسی مسجد کا امام ہو، چاہے کسی اور جگہ کا امام ہو، چاہے جدھر بھی رہے، وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز اذان دے گا، نماز پڑھے گا۔ مگر بلال تیری مقدر پہ قربان ہے کہ میرے سرکار دو عالم نے فتح مکہ کے دن بلال کو کعبے کے چھت پر چڑھا دیا اور کہا بلال اب اذان پکارو۔ بلال عرض کرتے آقا جدھر سے اذان دیتا تھا چہرہ قبلے کی طرف کیا کرتا تھا، آج کس کے طرف
طرف منہ کر کے میں آزان دو۔ بلال دیکھتا کیا ہے، آج تیرا نبی جدھر آزان ادھر دے دے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ بلال حبشی کو کیا مقدر ملا۔ میرے سرکار دو عالم کے وصال کے بعد بلال مدینہ چھوڑ دیے، مدینہ چھوڑ دیے، چلے گئے بلال۔ سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے، بلال کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ زندگی بھر بلال نے نئے کپڑے نہیں سلوایا، لیکن موت سے چند دن پہلے بلال نے کپڑے سلوایا۔ کسی نے پوچھا تھا بلال نئے کپڑے اب سلا رہے ہو، زندگی بھر نہیں سلا؟ کیا تجھے پتہ نہیں اب قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے؟ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرو تربت پیمبر پر۔ اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات۔ بلال میری یاد نہیں آتی؟ فرماتی اتنا کہنا تھا بلال مدینے کا رخ کیے، زمانہ ہو گیا تھا۔ جب بلال مدینے میں آئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مؤذن رسول آیا ہوا ہے، سب چاروں طرف سے بلال وہی اذان سنا دو جو اذان میرے مصطفیٰ کو سنایا کرتا تھا۔ بلال اذان دینے کو تیار نہیں، فرماتے حسنین تشریف لے کر آئے، حسنین کریمین اذان سنا دو جو میرے نانا جان کو سنایا کرتا تھا۔ حسنین کی بات آج تک ٹالی نہ گئی، آج کیسے ٹالوں؟ جب حسنین نے کہا تو پھر بلال نے اذان شروع کیا ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں نا، بلال کی کیفیت پوچھو۔ بلال جب یہ جملے پہ آتے تھے تم چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، آج بلال کے سامنے میرے مصطفیٰ نہیں ہے، پھر بلال کی کیفیت۔ پھر بلال مدینہ چھوڑا ہے نا، دوبارہ مدینے میں تشریف لے کر نہیں آئے، دوبارہ اذان تک نہیں پکارا۔ یہ بلال کل میدان محشر میں آئیں گے تو اذان دیتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے۔ یار قبر کی اذان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قبر میں کیوں دیتے ہو اذان؟ تو وہاں تو میدان محشر میں بلال اذان دیں گے۔ اب وہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کر کے دیکھا ہے بلال کیوں دے گا اذان، قبر میں اذان کیوں دے؟ کسی کا میں معاملہ طرز کر دوں، جب کوئی میت کو قبر میں دفن کر دیتا ہے، کتنا نیک اعمال والا رہے، تو شیطان وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب رب کون ہے یہ سوال ہوتا ہے، تو شیطان وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ میرے طرف اشارہ کرو، رب یہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو شیطان وہاں پہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جہاں اذان پکارتی ہے 36 میل دور شیطان ہوا چھوڑتے بھاگتا ہے، 36 میل دور ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اسی لیے قبر میں اذان دے دو تاکہ شیطان بھاگ جائے، ایمان والوں کے سوال و جواب آسان ہو جائے۔ دنیا کی مثال دے دوں، کسی کو بمبئی جانا ہے، اس کے پاس بہت قیمتی سامان ہے، ایک ہیرا ہے، سونے چاندی ہے، سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، سونا ہے اس کے پاس، چاروں طرف سے لٹیرے چاروں طرف سے گھوم رہے ہیں کہ کہیں مل جائے، پالدی میں چوری ہو گئی، آپ نے سنا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو لٹیرے ہر جگہ موجود ہیں، کوئی دولت کا لٹیرا ہوتا ہے، کوئی ایمان کا لٹیرا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے پاس قیمتی سامان ہے، اب یہ جائے گا بمبئی، اب جائے گا تو اب وہ کیا ہے کہ جو ہی جلگاؤں سے نکلا ٹرین میں تو وہ بھی ساتھ میں آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور سوچا کہ کہیں موقع تو ملے گا کہ اس کا سامان چرا لے۔ ابھی جلگاؤں سے تھوڑا کراس کیا ہی تھا کہ اس کا سامان نکال لیا، تو ہوتا اس کے ساتھ وہ چور سفر کرے گا منزل مقصود تک؟ سفر نہیں کرے گا، لیکن وہ سوچا کہ ایک کام کرو اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں موقع تو ملے گا۔ وہ یہاں سے ناسک پہنچا لیکن سامان نکالنے کا موقع نہ ملا، یہاں سے بمبئی پہنچ گیا، سامان نکالنے کا موقع نہ ملا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا، سامان نکالنے کا موقع نہ ملا۔ چور وہاں سے خالی ہاتھ واپس ہو گیا، پتہ چلا کہ سامان نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بلا تمثیل عرض کر دو، آپ ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر شیطان آپ کا ایمان دنیا ہی میں چھین لے تو بتا قبر میں جانے کے بعد کہے گا کہ مجھے خدا کہو، قبر میں جانے کے بعد کہے گا کہ مجھے یہ کہو؟ نہیں، کیونکہ دنیا ہی میں اس کا ایمان چھین لیا گیا ہے۔ ہم تو اذان اس لیے دیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان دنیا میں سلامت ہے، اگر قبر میں شیطان بہکانے کے لیے آئے تو اذان دے کر اس کو بھگا دیا جائے کہ ایمان والوں کے سوال و جواب آسان ہو جائے، اس لیے ہم قبر میں اذان دے دیا کرتے ہیں۔ تو بلال آئیں گے میدان محشر میں اذان دیتا ہوا، اذان دیتا ہوا، جب اذان دیں گے تو پھر اس وقت امام الانبیاء کی امامت ہوگی، بلال کی نظامت ہوگی۔ میرے سرکار، کسی نے شاعر نے کہا ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر محشر ہمارا رب ہوگا،
حضرت بلبل سدرا کی نقابت ہوگی، وہ میدان محشر 50,000 برس کا دن ہوگا، کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، اعمال جس کے جس طرح ہوں گے اسی طرح اس کا معاملات ہوگا۔ وہ کشتی آپ جانتے کہ اتنا پسینہ ہوگا کہ کشتی اگر رکھ دیا جائے تو تیرنے لگ جائے، اس لیے لوگوں اس میدان محشر کی تیاریاں کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے اعمال سے اپنی پیشانیوں کو سجاؤ، سجدوں سے اپنے پیشانیوں کو سجاؤ۔ سامنے رمضان آ رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ کوئی شخص اگر رمضان میں عبادت نہ کرے، روزہ نہ رکھا کرے تو پھر وہ جرم اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر رمضان کے علاوہ میں اگر عبادت نہ کروں تو شیطان مجھے بہکائے، لیکن جو ہی رمضان کا چاند نکل آتا ہے تو شیطان کو زنجیر لگا دیا جاتا ہے، ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اعتراض کرے کہ شیطان بہکاتا تھا تو یہ اس کا جرم ہے، کیونکہ شیطان کو تو ہتھکڑی لگ گئی ہے۔ اس لیے شیطان سے بڑا شیطان آج انسان ہو چکا ہے۔ اس لیے لوگوں اب وقت نہیں ہے سونے کا، زندگی بھر سو لیے، اب وقت ہے جاگنے کا، کیونکہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کب کیا ہونا ہے کب کس دن کس کو جانا ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اعمال سدھارو، نہ ماں تمہارے ساتھ جائے گی، نہ تمہارے اولاد تمہارے ساتھ جائیں گے، نہ تمہارے باپ تمہارے ساتھ۔ دنیا کی محبت دنیا ہی تک رہ جائے گی، رسول اللہ کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ یہ قبر میں لے کر جائے گا، اور جب لے کر جائے گا تو یہ چیز درست کیا کرو۔ اسی لیے کہ یہ چیز جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا ہم جانے کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا مرنے کے بعد جو ہوگا۔ فرماتے کہ چھوٹا سا بچہ نہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ بزاری کر رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا اے بچے اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جہنم کے خوف سے رو رہا ہو۔ کہ اتنے چھوٹے میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں میں لکڑیوں کو جلتا ہے تو روتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑوں کو جلانے کے لیے ہم چھوٹوں کو پہلے آگ میں ڈالا جائے تاکہ آگ بھڑک اٹھے۔ تو یہ مت سوچو کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، سب کو جانا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر۔ اس لیے جانے سے پہلے جانے کی تیاریاں کرو، موت سے پہلے موت کی تیاریاں کرو، ورنہ کوئی حال نہیں ہوگا کہ معاملات یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ کر کیا کیے، بس کفے افسوس ہاتھ ملنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے، صدقہ ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، صدقہ قبر کی اندھیری میں تجھے روشنی کا اجالا بھی کیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے مسجد، اپنے علماء، اپنے یتیم، اپنے تمام چیزوں کا دھیان دیا کرو۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خیرات کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا